بقائے لا الہ حسین ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم عاشورہ منا نہیں رہے، عاشورہ نبھا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ حق ہے جو اگر نبھایا نہ گیا تو جناب سیدہ ہمارا گریبان پکڑیں گی کہ میرے لال کی خاطر 2 اشک تک نہیں بہائے۔ یہ اشک ہی تو آزادی جہنم سے دلائیں گے، اس لیے ہمارے ہے حسین کہہ کے اشک بار ہو جائیے۔ اس لیے اشک بار ہو جائیے کہ قربانی تو بہت بڑی دی ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے ذبح عظیم سے فدیہ دیا ہے۔ حسین کی شہادت اسماعیل علیہ السلام سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو یہ جو معاملہ چلا، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ صلح کرائے گا۔ شہادت مولا علی ہوئی، شہادت عثمان غنی اور شہادت مولا علی کے مابین درمیان میں جنگ جمل، لیکن وہ جنگ لڑی نہیں جا سکی، اس لیے کہ ام المومنین کا احترام تھا۔ ام المومنین کی اونٹنی کی ذرا سی ہلکی سی ضرب لگا کے اس کو بٹھا دیا گیا، یہی جنگ بندی تھی۔ علی نے احترام کیا تھا، کیونکہ علی باب العلم تھے تو وہ بھی نصف العلم تھیں، نصف العلم کا احترام تھا، ام المومنین کا احترام تھا۔ جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے مابعد اثرات اتنے شدت کے تھے کہ امت مسلسل تنازعات کا شکار ہوتی چلی گئی۔ تو اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے، جنگ صفین کے دونوں گروہوں نے ایک ماحول ایسا پیدا کیا جس کے نتیجے میں حضور مولا علی کی شہادت کے بعد کہ کعبے میں ہو ولادت، مسجد میں ہو شہادت، حیران ہوں علی کو، لکھوں تو کیا نہ لکھوں، سحر رسول لکھوں، زوجے بطول لکھوں، ہاشم کے بوستا کا پیارا سا پھول لکھوں، حیران ہوں علی کو، لکھوں تو کیا نہ لکھوں۔ علی کی شہادت ایک عظیم سانحہ تھا، کیسا پیارا مرحلہ تھا کہ تیر حالت نماز میں نکالا گیا، اللہ اکبر، یکسوئی ہو تو ایسی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کیسی کیسی شان تھی اس نماز میں جو شہادت کی لمحات میں مولا نے ادا فرمائی۔ اور اس کے بعد 21 رمضان کے بعد سے لے کے ربیع الاول تک 6 ماہ امام حسن مجتبیٰ نے فکار امامت، منصب امامت بھی سنبھالا، منصب ولایت بھی سنبھالا اور منصب خلافت بھی سنبھالا۔ اس کے بعد جنگ صفین کے لوگوں میں ایک ماحول ایسا پیدا ہوا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دونوں گروہ صلح کے ماحول میں آ گئے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ماحول پیدا فرما دیا، صلح نامہ لکھا گیا، حاکم شام معاویہ بنت سفیان، جناب معاویہ نے دستخط کیے۔ اس معاہدے میں 2 شرطیں تھیں، ایک تو یہ کہ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد جو ماحول بنا، اس ماحول کی کشیدگی کو کم کیا جائے، اور جتنے نقصانات امت کو ہوئے ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور جتنے تنازعات تسلسل کے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہیں ان کو کم کیا جائے۔ یہ پہلی شرط امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ اور دستخط کرتے وقت فریق ثانی نے کہا کہ ہم اس کو عام الجماعت قرار دیں گے، یہ جمع ہونے کا سال ہے ہمارا۔ چنانچہ اس میں ہی اسی سال میں 25 ہجری
21 رمضان وصال ہوا، شہادت ہوئی مولا علی کی، اور اس کے بعد 6 مہینے یہ چلے اور پھر صلح ہوئی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ امام حسن مجتبی حاکم شام معاویہ ابن سفیان جناب معاویہ کی وفات کے بعد دوبارہ یہی منصب سنبھال لیں گے، یہ دوسری شرط تھی۔ اسی دوسری شرط پر ہی معاملہ آگے بڑھا، اور پھر یہ دستخط بھی ہو گئے، عام الجماعت بھی قرار دے دیا گیا، وہ بات بھی پوری ہو گئی کہ حضور نے فرمایا میرے یہ بچہ 2 گروہوں میں تصادم کو روک کر صلح کرا دے گا، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک عجیب سا حادثہ ہو گیا۔ احنف بن قیس حاکم شام کے قریبی ساتھی نے ایک اعتراض اٹھایا کہ آپ نے یزید بن معاویہ کو، یزید اول کہتے ہیں اس کو، تاریخ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہوا ہے، ابن اسیر میں، الکامل میں، تبری میں، تو آپ نے یزید کو جانشین نامزد کر دیا۔ آپ کو پتہ تو ہے اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، آپ کو پتہ تو ہے اس کے دن کیسے گزرتے ہیں، آپ کو پتہ تو ہے اس کا ظاہر و باطن، اس کے باوجود آپ نے جانشین نامزد کر دیا۔ یہ بہت بڑا اعتراض احنف بن قیس نے اٹھایا، صحابہ کرام تک پہنچی یہ بات۔ ان کا احتجاج آیا کہ شورائی نظام کو ناکام قرار دے رہے ہیں اور وراثت کو عام کر رہے ہیں۔ اس احتجاج کے نتیجے میں صحابہ کرام نے 3 نامزدگیاں فرمائیں خلافت کے لیے۔ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول نامزدگی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری نامزدگی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری نامزدگی خلافت کے لیے کی، کیونکہ شہادت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکی تھی۔ اس کا موقع پا کر یزید کی جانشینی پہ اعلان کیا جا رہا تھا۔ شہادت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو پتہ ہے کہ زہر سے ہوئی اور بیوی ہی کے ہاتھوں دلوایا گیا۔ تو یہ معاملہ تھا۔ اب اس کے بعد جب یہ بڑھتا چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے صوبہ حجاز میں اپنی خلافت قائم فرما لی اور بیعت لے لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ کوفہ مت جاؤ، خاندان تباہ کر دیں گے، تم سب کو شہید کر دیں گے۔ اوروں نے بھی روکا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی روکا، اوروں نے بھی روکا، لیکن جن کو نانا کی گود میں ہی یہ سبق دے دیا گیا تھا کہ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، تو وہ امام کیسے رک جاتے؟ صلح حدیبیہ انہیں یاد تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی تھی۔ انہیں یہ بات پتہ تھی کہ صحابہ کرام نے میں سے کچھ نے اسے دب کر صلح کرنا سمجھا، لیکن بعد میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی خوشخبری آئی تو سب خوش ہو گئے کہ بعضی صلح ایسی ہوتی ہے کہ جس کے آگے فتح رکھی ہوئی ہوتی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، نصر من اللہ وفتح قریب۔ تو یہ فتح ہی کی صلح تھی۔ بڑے بھائی نے صلح کی، چھوٹا بھائی بھی صلح ہی کے لیے جا رہا تھا، جنگ لڑنے تھوڑی۔ ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم۔ بچے لے کے گئے، علی لے کے گئے، جناب سیدہ لے کے گئے اور خود گئے۔ یہ 5 پنجتن پاک یہ نجران کی وادی میں جمع تو ہوئے تھے۔ مباہلہ تو آخری منظر ہوتا ہے کسی حق و باطل کے مارکے کا کہ جان ہتھیلی پہ رکھی جاتی ہے، تو اگر وہ جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے 72 چلے گئے تو مباہلہ ہی تو تھا، جنگ کی تیاری تو نہیں تھی۔ مدینے سے ہجرت فرمائی 4 مئی 680 عیسوی، 28 رجب 60 ہجری، 15 رجب کو وفات معاویہ ابن سفیان حاکم شام جناب معاویہ کی ہوئی۔ 12 دن مدینہ شریف میں انتظار کیا کہ یزید شاید مان جائے، لیکن یزید نے انکار بیعت پر
آپ کی شہادت کی سازش کر لی، چنانچہ ہجرت فرمائی 4 مئی 680 عیسوی اور 15 رجب کے بعد 28 رجب 60 ہجری کو ہجرت فرمائی، مدینے سے مکہ پہنچے 5 دن سفر کر کے، 3 شعبان کو پہنچے 60 ہجری کو، وہاں 4 مہینے 10 دن قیام فرمایا، ارادہ حج فرمایا، 3 شعبان کے بعد 10 رمضان کو کوفے سے پہلا خط آیا کہ ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، اور یہ خط مسہر ابن مسہر کے ذریعے آیا۔ پھر 12 رمضان کو 150 خطوط بیعت نامے آئے جو بانی سبیعی کے ہاتھوں آئے۔ پھر 14 رمضان کو کوفے کے بزرگان نے خطوط بھیجے، اور وہ خطوط پا کر حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل حضور مولا علی کے چھوٹے بھائی عقیل بن ابی طالب کے بیٹے کو سفیر امام بنا کر بھیجا۔ وہ مکے سے کوفہ گئے اور وہاں شوال میں پہنچے اور وہاں قیام کیا، اور ایک خط لکھا کہ آپ آ جائیے، یہاں تقریباً 18,000 لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ ظاہر ہے کہ دین کو بچانے کے لیے بیعت لینا ضروری ہوتی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو یہ موجود تھا، یہ اختیار موجود تھا بیعت کا اختیار کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لیں۔ 18,000 کوفیوں کی بیعت کا پروانہ آ چکا تھا، تو چلنے ہی والے تھے کہ ادھر 8 ذی الحج کو گرفتار کر کے لایا گیا مسلم بن عقیل کو، اور حاکم کوفہ نے کہا کہ تم ہمارے خلاف منافرت پھیلا رہے ہو، لوگوں میں تعصب پھیلا رہے ہو، بدامنی پھیلا رہے ہو۔ یہ سنا تو مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ ان کے ارادے نیک نہیں ہیں، بلکہ یہ مجھ کو شہید کرنے والے ہیں۔ ان سے کہا کہ صرف ایک رات کی مہلت دے دو۔ انہوں نے مہلت دی، اور پھر وہ خود ہی اس محل کی چھت پہ چلے گئے، اور وہاں ان کو ذبح کر دیا گیا، اور حکومت کا آرڈر تھا کہ ان کو ذبح کر کے قصر کی چھت پہ سے پھینک دیا جائے، بے گور و کفن، بغیر غسل و میت کے، وہیں سے پھینک دیا گیا۔ ایک خط انہوں نے شہادت سے پہلے لکھا کہ آپ نہیں آئیے، یہاں معاملات بگڑ گئے ہیں، حالات کچھ اور ہو گئے ہیں، میری شہادت سر پہ ہے۔ لیکن وہ خط ان کی شہادت کے بعد پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی تھی، امام حسین چل پڑے تھے مکے میں۔ انہوں نے احرام حج کو عمرے کے احرام میں تبدیل فرمایا۔ پیچھے 30 خنجر لیے ہوئے لوگ احرام میں کی حالت میں ان کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، پیچھے پلٹے بغیر وہ نکلے، اور نواسۂ رسول تھے تو رسول بھی تو فرماتے تھے کہ میں پیچھے سے دیکھتا ہوں تم لوگوں کو، تو انہوں نے بھی ایسے ہی دیکھ لیا، اور حرم کعبہ صحن کعبہ سے باہر آ کے اشارہ فرما کے کہا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا کہ میں تیرے حرم کو اپنے خون سے نہیں رنگ سکتا، تیرے حرم کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں، میری وجہ سے یہاں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کے وہ نکلے، اور نکل کے پھر ایک سفر کیا، اور وہ سفر پہلے 12 دن تک مدینے میں رہے تھے، 4 مہینے 10 دن یہاں رہے، پھر ایک سفر چلا، اور اس سفر میں وہ نینوا کے مقام پہ پہنچے۔ ناکہ بندی کر دی گئی تھی، جگہ جگہ فوج بٹھا دی گئی تھی کہ حسین کو روکا جائے، اور اس روکنے میں نینوا کے مقام پہ پہنچے،
مٹی اٹھا کے دھونگی، کہا یہیں شہادت ہوگی، خرید لیا اس زمین کو۔ واہ، ایسا کوئی جرنیل، ایسا کوئی چیف ملے گا جو اپنی شہادت کی جگہ کو خرید لے؟ 60,000 درہم میں خرید لیا، کیونکہ نانا سے سیکھا تھا۔ مسجد نبوی بنانی تھی تو 2 بچوں نے تحفہ دے دی تھی زمین، پھر بھی ادائیگی کی تھی۔ بڑے بھائی سے سیکھی تھی، مولا علی سے سیکھی تھی۔ یہ پیاری سی بات کہ جہاں سے رشد و ہدایت جاری ہو، جہاں عبادتیں کی جائیں گی، جہاں سے اللہ اللہ کی جائے گی، وہ جگہ مفت میں نہیں بنائی جائے گی، خریدی جائے گی، اس کی ادائیگی اجرت کی جائے گی۔ 60,000 درہم میں خرید لیا۔ اور پھر اس کے بعد یکم محرم کو جب وہاں پہنچے تھے، سفر طے کر کے، 23 دن کا سفر تھا، 2 محرم کو وہاں قیام فرمایا، خیمے لگے، اور 3 دن تک ناکہ بندی کی وجہ سے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا۔ 3 دن تک بچے پیاس سے بلبلاتے رہے، پانی مانگا بچوں کے لیے تو پانی نہیں دیا گیا، اور پھر اس کے بعد بچے کیا، سب کے سب ہی پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ مقصد یزیدیت یہ تھا کہ ان کو اتنا پیاسا رکھا جائے کہ بھیک مانگنے لگیں اطاعت کی، کہ ہم سے بیت لے لو، بیت لے لو۔ اتنے ناپاک عزائم تھے بھوکا پیاسا رکھنے کا۔ یہ محاصرہ وہاں تک چلا کہ بات آگے چلے گی تو اشک بہیں گے۔ فیا عینی ابکی ولا تسمی، کہ حق البکائے علی سیدی، سید الشہداء کی والدہ محترمہ جناب سیدہ نے اپنے پیارے ابا جان، اپنے پیارے بابا جان جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر یہ فرمایا تھا، فیا عینی ابکی ولا تسمی، اے میری آنکھ رونا شروع کر اور روتے روتے تھک نہ جانا، وحق البکائے علی سیدی، کیونکہ رونے کا حق تو اپنے سید کے لیے ہوتا ہے، ہمارے سید الشہداء کے لیے رونا خود جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدہ مولا علی اور جانے کتنے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ بقائے لا الہ حسین